بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میرے کچھ ساتھی پیدا ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اس بات پر بڑا حیرت ہوئی اور انہوں نے حیرت سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے صحابی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو تم مجھ پر، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ میرے کچھ ایسے ساتھی پیدا ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے اور اتنی محبت کریں گے کہ وہ اپنی جان کی بازی لگانے میں سے بھی گریز نہیں کریں گے اور وہ اپنی جان و مال سے زیادہ مجھ سے محبت کریں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، اے اللہ کے نبی، وہ کیسے عظیم صحابی ہوں گے، کیسے عظیم ساتھی ہوں گے آپ کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنو، ان کے ایک آدمی کو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے 50 آدمی یا ان کے 50 آدمی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے 50 آدمی۔ کتنی خوشی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فالو کیا جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے، آپ سے آگے نہیں بلکہ آپ کے پیچھے چلا جائے۔ یعنی جن چیزوں کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم کو بس اتنا ہی کام کرنا ہے، نہ اس سے کم کرنا ہے نہ اس سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا۔ تو آج ہم غور کریں، کیا ہم اس زمرے میں شامل ہیں جس کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہے کہ میرے کچھ ساتھی پیدا ہوں گے جو میرے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا؟ تو کیا ہم اللہ کے نبی کی دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں؟ اور نہیں چلتے ہیں تو ہم اس زمرے میں شامل نہیں ہیں، ہم شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں تو۔ دنیا میں صرف 2 راستے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ اللہ کا ہے اور شیطان کا راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی وہ کن لوگوں کو سنائی؟ آج کل کے بہت سے مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، بس یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے میرا انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی کے صحابیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزارے، جو مجھ سے محبت نہ کرے، وہ شخص میرا انکار کرتا ہے۔ تو دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا جائے۔ قرآن مجید میں کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زندگی نمونہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی نمونہ ہے، مدینہ کی زندگی نمونہ ہے، گھر کی زندگی نمونہ ہے، باہر کی زندگی نمونہ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، آپ کے تجارتی معاملات، آپ کے رشتہ داری کے معاملات، آپ کے دعوتی اللہ کے معاملات، آپ نے کس طریقے سے اسلام کی دعوت پھیلائی، آپ نے کس طریقے کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ کیا معاملات کی، کس طریقے سے آپ نے زندگی گزاری، آپ کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی اس میں آپ کتنے جو ہے
اس کے لیے کتنے فکرمند رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکرمندی کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آپ اس دین کے لیے کتنے فکرمند رہتے تھے کہ ایک بار آپ کا جسم جو تھا بخار میں تپ رہا تھا. اتنے میں آپ کو خبر ملی کہ باہر سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے. آپ اسی حالت میں اٹھ کر چل دیے. تو آپ سے آپ کی بیوی نے کہا کہ اتنے بخار میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آج یہ قافلہ چلا گیا اور میں اس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکا تو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ آپ کی تڑپ تھی. آپ دیکھ لیے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی. آپ کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی. آپ کو پتھر مارے گئے, آپ کو ستایا گیا, مارا گیا, پیٹا گیا, آپ کے جسم کو لہولہان کر دیا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے سے باز نہیں آئے. یہ کام کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کام کرتے رہے تو مکہ کا ایک واقعہ ہے کہ مکہ میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ تیرے بھتیجے کو سمجھاؤ. تمہارا بھتیجا اگر کوئی دولت چاہتا ہے تو ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں, اور چودراہٹ چاہتا ہے تو ہم سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. کسی مکہ کی رئیس گھرانے میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم شادی کرانے کے لیے تیار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا کہ بیٹا یہ ایسے لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا اور کہا تھا کہ چچا جان اگر میرے ایک ہاتھ پہ یہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ کام کتنا اہم تھا اور اس کام کی کتنی امپورٹینس ہے. آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کتنا اہم کام ہے کیونکہ اسی کام کے ساتھ ہماری جنت اور دوزخ جڑی ہوئی ہے. اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے جو جنتوں سے نوازے گا, اور ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں سزا دے گا. یہ صاف سیدھا بات ہے کہ جو نبی کی بات کو مانے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر, آپ کے بتائے ہوئے اخلاق پر عمل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی تعلیم دی, محبت کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام لو, لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, لوگوں کو ستاؤ نہیں, پریشان نہ کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی پر چلے. اور اس دور میں, آج کی اس دور میں جو ان کاموں پر عمل کرے گا, جو ان باتوں پر عمل کرے گا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرے گا, وہ شخص اس زمرے میں شامل ہوگا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد کچھ ساتھی پیدا ہوں گے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کے لیے ہمیں ایک موقع ملا ہوا ہے کہ ہم اس کام کو کریں محنت کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ. بھلے ہی کرنا پڑے ہمیں, لیکن یہ کام کرنا ضرور ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونا چاہیے جو اللہ کے دین کو پھیلائیں, اللہ کے دین کے لیے محنت کریں. تو ہم کو اسی زمرے میں شامل ہونا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تم میں ایسے لوگ ضرور ہی ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دیں, برائیوں سے روکیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے کچھ ساتھی پیدا ہوں گے. تو آج کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا اور دین کا کام کرے گا تو ان کے ایک آدمی کو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ قطعی نہ سمجھ لیا جائے کہ صحابہ کا جو مرتبہ تھا وہ ہمارا ہو جائے گا. نہیں, یہ بات تو آدمی کے بالکل بہمغان میں بھی نہیں آنا چاہیے. صحابہ کو تو مقام ہی الگ تھا. صحابہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے, اکیلے تھے, آپ کے لوگ جانی دشمن تھے, تو انہوں نے قربانیاں دی. لیکن اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اس دور میں بھی جو کام کرے گا اس کا بھی اجر کسی سے کم نہیں ہوگا بلکہ 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. اور